ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی؟ جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بھیجا تھا۔ ممی بے دلی سے مسکرا دی۔ چیزیں اسی لیے تو ہوتی ہیں، میں تمہارے ابا کے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے اور جس سے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اس سے زیور بیچ رہی ہوں، مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جیہان؟ وہ اکثر دادا کو جیہان سے یہ فکرہ کہتے سنتی تھیں۔ اس سے دہرایا تو اس سے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سر اسوات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا۔ کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، مگر پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کر کے پیسے کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں اور اس کے پیروں کے چالے مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اسے پچھلی جدید سے کے حاکان کے چچا کرامت کی ورکشاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام مل گیا۔ اسے راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس سے ممی سے راز رکھ لی۔ کرامت بے کی گاڑیوں کی ورک شاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جیہان کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جیہان کا کمرہ پلائی منزل پہ تھا۔ اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورک شاپ دونوں دکھائی دیتی تھیں۔ ورک شاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی۔ اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اسے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو ورک شاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا تھا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ اصل میں کہاں جاتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اس سے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی۔ تم ورک شاپ میں کام کرو، اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے ہمیشہ کی طرح اسوات میں سر ہلا دیا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس سے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر مکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی۔ تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے تمہیں وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ مکینک ہی بنے گا، یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا، وہ خواب جس سے اس برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ پاک صفائی اور اس کا روشن چہرہ۔ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف، یہ عجیب سا الجھن بھرا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس سے فریحہ سے دشمنی مول لی۔ فریحہ کرامت بے کی بھائی کی بیوی تھی، دراز قد، اسمارٹ، خوبصورت، سبز آنکھوں اور کندھوں تک گرتے اخروٹی والوں والی۔ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ناز و انداز، سب میں ایک شاہانہ سی جھلک ہوتی تھی۔ وہ بہت مغرور، بہت طرح دار سی تھی۔ اس کا بیٹا حاکان بھی اتنا ہی مغرور اور نکچڑا تھا۔ فریحہ کا شوہر ایقان معمولی صورت کا تھا، جبکہ کرامت بے کافی وجیح تھے۔ اسی لیے حاکان، جو عمر میں جیہان سے 2 برس بڑا تھا، ہر جگہ اپنی ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے، آپس میں عربی بولا کرتے۔ ایک روز فریحہ ایقان ان کے اسکول آئیں تو حاکان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کچھ کہا۔ انت مرہ جمیلہ ہی اسے سمجھ آیا۔ اس سے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس سے بتایا کہ مرہ جمیلہ بہت بہت خوبصورت عورت کو کہتے ہیں۔ اسے انت بھی بھول گیا، صرف مرہ جمیلہ ذہن پہ نقش رہ گیا۔ بے حد حسین عورت، مرہ جمیلہ۔ جب ممی اپنے زیور بیچ رہی تھیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے، وہ اسے نہیں بیچیں گی کیونکہ وہ اسے حیا کو دیں گی۔ تم یاد رکھنا، میں تمہاری شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کرواؤں گی، اس سے تمہیں استنبول میں کوئی لڑکی بہت خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، سن لیا تم نے؟ مگر فریحہ کافی خوبصورت تھی، اسے بھی اچھی لگی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے مرہ جمیلہ ہی کہتے۔
حقان سے اس کا جھگڑا گیم کے دوران ہوا تھا۔ ورکشاپ میں کام ختم کر کے وہ جردیسی میں کھیلتے۔ علی کرامت حقان اور دوسرے لڑکے کے ساتھ آج شریک ہوا تھا۔ حقان کو اعتراض تھا، مگر علی کرامت کا کہنا تھا کہ جب دوسرے آدھے گیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں تو جیہان کیوں نہیں؟ اس کا اشارہ حقان کی جانب تھا جو گزشتہ روز اسی طرح شامل ہوا تھا۔ مجھ میں اور اس میں فرق ہے۔ میں حقان ایکان رضا ہوں اور یہ ایک پناہ گزین کی اولاد۔ جیہان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند کھینچ کر اس کو دے ماری۔ اسے پر وقت سر نیچے کر لیا مگر پھر تن فن کرتا آگے بڑھا۔ تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں چھڑا لیا اور وہاں سے یوں بکھرے کہ حقان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جیہان کی نکسیر پھوٹی تھی۔ گھر آ کر اسے چپ چاپ ہونٹ صاف کر لیا۔ اصل نصیحت اس سانپ کی تھی جو اسے دیا گیا تھا، جیسے منہ پہ چابک دے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا، شاید اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی اسے باپ کے خلاف نہیں بھرا، بلکہ ہمیشہ یہی سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ حقان نے البتہ چپ چاپ اپنا خون صاف نہیں کیا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریہ تن فن کرتی ان کے گھر آتی، بلند آواز اور رونیت سے ان کو بہت سی باتیں سنا کر گئی۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے۔ اسے اسی پیسے کا غرور تھا۔ یہی نہیں، اس سے جا کر میونسپلٹی والوں سے بھی بات کی کہ ان سیاسی پناہ گزین کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کا کہا جائے، ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے۔ ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے، سو کمرے میں تھے۔ اس سے اکیلے فریہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والوں بات اسے علی نے بتائی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے، بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھیں، اب ان کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس سے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ باہر کام سے آئی تھیں اور ابھی ابھی انہوں نے اسکارف سے کیا گیا نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹیشو پیپر سے چہرے پر آیا پسینہ تپ تپ آ رہی تھیں۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، وہ مصری تھیں، مصری سیاہ فام، مگر پھر بھی ان کے چہرے پہ ایسی روشنی، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اسے وہ بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس سے ایک کارڈ خریدا اور اس پہ انگریزی میں لکھا، یو آر مائی مرہ جمیلہ۔ ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس سے کارڈ کو ہاتھ کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے ہی ان کو دے آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹھانی فریہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اسے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور ایکان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے، اور کرامت بے کی ورک شاپ سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ ورک شاپ کے دروازے کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے، ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی ان دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا جو کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریہ اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے یہ سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تو تخیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا، پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، 2 تین دن بعد آیا کرتے۔ تقریباً 1 مہینے بعد اس سے فریہ
کو سرے راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پر تیز تیز چلتی جا رہی تھیں۔ لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟ پریا نے گردن موڑ کر کچھ اجنبے کچھ نخوت سے اسے دیکھا۔ بولو۔ ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا، پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی سی صورت ماس میں کھپ گئی تھیں۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کی تکلیف کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اسے سست روئی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھولا تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اسے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ دیتا تھا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی مگر کارپیٹ پہ نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس سے اندر آ کر کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس سے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پہ رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی صورت میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پہ حرفی پاس ورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو اس کو اس فائل پہ یہی پاس ورڈ لگانے کا کہا کرتا تھا۔ ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس سے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی وہ جو نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے احتراز برتنے کی کوشش کرتا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس سے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھا۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دیکھا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، وہ واپس آ جائے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جاکرز کے تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جس کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پر تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اسے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز میں ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے، وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھول اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اس سے سوچا وہ لڑکی کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو۔ اس سے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سے رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ۔ اس سے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکی نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب، سرخ پھول ختم ہو گیا ہے،
تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں۔ اس سے قدر برمی سے نفی میں سا ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے کر گیا ہے تو ازحد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب میرے پاس سرخ سپرے ہے، ان سفید پھولوں کو سپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب، اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس سے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ باپ کیا آرام! پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید گلاب نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اسی لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کسی شے سے ازحد چڑھ دی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کوریئر شاپ میں 2 افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پر مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً ملازم لڑکی نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جیحان پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رونق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ 2 افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر پر آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں، یہ دیکھو۔ وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا، اس سے پہلے وہ جیحان کا اس سے ہٹ کر بھی ایک اضافی کام کر چکا تھا، نام بھی کر چکا ہوتا، تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی؟ جب وہ لفافے واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر حیرت سے بولا، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لمبا کام ہو جائے گا۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی۔ غضنفر اس سے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جس کو جیل سے نکلوانے میں جیحان نے مدد کی تھی اب کام پہ لگ گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر وہ تبصرہ کر کے اس سے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مصافحہ کر کے وہ باہر آیا۔ سسرو لڑکا ابھی بھوکے پلاسٹک کور کے گرد ربن باندھ رہا تھا۔ سپرے نہیں کیا؟ اسے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر جھمبے سے ابرو اٹھائی۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب، سپرے ختم ہو گیا ہے، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ دیکھیں یہ سبز پتے ساتھ میں لگائے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس سے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پر پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا۔ پہلے اسے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا اور وہ ان کی نازک اندام مغرور سی بھی تھی۔ ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلوں میں لٹکے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی پر یقین نہیں تھا، یا پھر وہ جو چاہتا تھا اس سے کہنے سے ڈرتا تھا۔ بات سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا، اور اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے طعنے سے ڈرتا تھا، اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والی سلیمان ماموں سے ملاقات کے بعد اس سے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے، وہ ویسے ہی تھے۔ فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، اب وہ بیٹی والے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آتے ہوں گے، اب وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں گے، اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا۔ سلیمان ماموں سے بھی اسے یہ امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے،
نہ وہ خود چاہتا تھا، لیکن نبھانا، یہیں آ کر وہ رک جاتا تھا۔ یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو نہیں تھا کہ پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی لڑکی کو لٹکائے رکھتا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فراقین دیکھ لیں کہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو ممی کو اگا کر دے گا، اور اگر اسے لگا کہ وہ نبھا نہیں پائے گا تو وہ پھر اسی مقام پہ آ کر رک گیا۔ ممی ہرٹ ہوں گی، یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ چاہتا تھا۔ اتنے سال اگر اسے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلق کی اختیار کی رکھی تو اس لیے کہ دور اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس سے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی یہ ساری بے روحی، لا تعلقی اور فراز برتنا سب لاشعوری طور پہ اسی لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود ہی رشتہ ختم کر دیں اور وہ ماں کو دکھ دینے کی بھوج سے آزاد ہو جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا۔ اس کے خوش رویے کے باعث ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داران پہ ازحد غصہ چڑھتا تھا، ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا بس رشتے بچانے کے لیے ہی کیا۔ وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا، مگر ماموں کو نہیں۔ بے انصافی ہے تو بے انصافی صحیح۔ بہت دیر اس سڑکوں پہ بے مقصد چلتا سوچوں میں غلطا رہا۔ وہ بھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ماں کے سامنے اس کے میں ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں، اور یہ بہت جلدی ہے، مجھے سوچنے کا وقت دے۔ جیسے بہانے نہیں چلتے تھے، اس سے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھیں جب اس سے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پر پھیلیں۔ یہ فرقان ماموں کا گھر تھا۔ وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا، اور پھر فیس بک پہ روہیل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی تھیں کہ اس سے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا۔ وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا۔ اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے، اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا، اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور واپس پلٹ جائے، لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اسے اندر جانا ہی تھا۔ دفاتن فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر بولنے کی آواز سے قریب آتے قدم وہ غیر اختیاری طور پر تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا، گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے دائنی طرف ایک گھاس سے بھرے جگلے کی ہوٹ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے۔ شلوار قمیص میں ملبوس مسکراتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان 3 مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے ذرا دور، نہ جانے کیوں، ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا۔ گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہ تھا۔ شادی قریب تھی، سو مصروفیت ملازموں کو بھی گھیر رکھا تھا۔ وہ اندھیری جگہ پہ دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی، پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ اس سے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امٹتی یادوں کو رفع کرنا چاہا۔ ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس سے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا، مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ جگلے کے عقب سے نکل آیا۔ وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا۔ وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائیں؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب دینا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا آیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا،
सब अंदर थे। उससे गर्दन इधर उधर घुमा कर दरमियानी दरवाज़ा तलाश किया। वो सामने ही था। उस पे घंटी लगी थी, लेकिन उससे पहले दरवाज़ा धकेला तो वो खुल गया। उसे जाना तो सुलेमान मामू की तरफ था, सो इधर रुकना बेसूद था। वो दरवाजे से गुजर कर सुलेमान मामू के लॉन में दाखिल हो गया। इतने बरसों से बिना इजाज़त दूसरों के घरों, लॉकर्स, मोबाइल्स और ईमेल्स में खामोशी से दाखिल होने और निकलने की आदत के बावजूद वो ऑफिशियल काम के बगैर ट्रेसपासिंग नहीं किया करता था। अब भी ये करते वक्त उसके ज़हन में यही बात थी कि वो उसके मामू का नहीं बल्कि ससुर का कभी घर है। अंदर जाकर वो बता देगा कि वो किस तरह दाखिल हुआ। बात ख़त्म। सुलेमान मामू का हरा भरा लॉन भी सुनसान और सर्द पड़ा था। उससे पछतावा हुआ कि उससे फूल उठाने का तकल्लुफ़ क्यों किया। खामख़ा एक बोझ उठाए फिर रहा है। उससे गुलदस्ता लॉन की मेज़ पे रख दिया और खुद घर के दखली दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। घंटी बाहर गेट पर थी, अंदर इस दखली दरवाजे भी नहीं। अब क्या सिर्फ दरवाज़ा खटखटाने पे कोई निकलेगा? बहुत तसबसब से उसने दखली दरवाजे पे दस्तक दी। अलबत्ता वो खुद भी जानता था अंदर कमरों में मौजूद अफराद इस वक्त ये दस्तक नहीं सुन पाएंगे। वो जानबूझकर इस तरह कर रहा था ताकि उसे उनसे मिलना ना पड़े और वो कह सके, मम्मी, मैं गया था मगर आपके भाई ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैं क्या करता, सो वापस आ गया। हस्बे तवक्का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। वो सर पड़ते हाथ जैकेट की जेबों में डाले घर की दीवारों के साथ चलते यूं ही जायज़ा लेने लगा। इस घर में कौन कौन है, मेहमान भी आए होंगे शादी के, कोई जाग रहा है या नहीं, और ऐसे ही बातों का सरसरी सा मालूम करने वो घूम फिर कर घर को देखने लगा। तमाम खिड़कियां बंद थीं, अलबत्ता लॉन की दाहिनी रुख पे खुलती एक खिड़की के 2 शीशों के पट खुले थे। इतनी सर्दी में कौन खिड़की खोल कर बैठा है? वो झंपे से बनवे सुगेड़े उस तरफ आया। शीशे खुले थे, अलबत्ता जाली बंद थी। उसके पीछे पर्दे भी गिरे थे। 2 पर्दों के दरमियान एक दर्ज सी थी जिससे कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। क्या वो आदत से मजबूर था? निचला लब दांतों से दबाए उसे एहतियात से गर्दन सूरा ऊंची करके अंदर देखा। कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। सिर्फ एक ही बल्ब चल रहा था। रोशनी का दूसरा मुनबा बेड के तकिए पे रखा लैपटॉप था जिसके सामने वो कोनियों के बल ऊंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की उंगली लैपटॉप की टच पैड पे फेर रही थी। ये वही थी जिसको उसने दोपहर में देखा था। उसे वही स्या लिबास पहन रखा था, सिल्की बाल, मलाई से बनी जिल्द, उसकी कज़न, उसकी बीवी। कैसा अजीब रिश्ता था कि दिल में कोई एहसास नहीं जागता था, ना ही उससे मिलने की कोई ख्वाहिश थी। ना जाने क्यों वो मायूस हुआ था। जिस तरह लोग मुड़ मुड़ कर उसे लॉबी में देख रहे थे, उसे वो सब कुछ नागवार लगा था। उसका लिबास को ऐसा ना था। आस्तीन पूरी थी, कमीज लंबी थी, नीचे खुला ट्राउज़र था, मगर उसके कपड़ों की फॉल ही कुछ ऐसी थी और कुछ उसका अंदाज के वो तवज्जो खींचे थे। उसे ऐसी लड़कियां कभी भी अच्छी नहीं लगती थीं। उसे ये लड़की भी कतई अच्छी नहीं लगी थी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ से अर्ताश पैदा किया तो वो चौंका। वो अब उठकर बैठते हुए बेचैनी से मोबाइल पे कॉल मिला रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था, तभी वो दबे दबे जोश से चहकी, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। जिहान ने सोचा वो क्यों सर्दी में बाहर खड़ा किसी कमरे में झांक रहा है। उसको मम्मी ने मामू के सारे नंबर से रखे थे, फिर वो उनको कॉल करके बता क्यों नहीं रहा कि उनके घर आ चुका है। अगर उसकी नीयत अंदर जाने की होती तो लॉक तोड़कर भी अंदर दाखिल हो जाता। बात सारी नीयत की थी। सारी बातें छोड़ो सारा, और मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो, और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। वो अंदर मौजूद लड़की की बातें बेतवज्जी से सुन रहा था। मोबाइल जेब से निकालते हुए वो सुलेमान मामू को फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था। उससे नंबर मिलाया, फिर बंद कर दिया, फिर मिलाया, फिर बंद कर दिया। कैन यू बिलीव इट सारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। मोबाइल की स्क्रीन पे उंगली से नंबर लिखता वो जैसे चौंका था। यूरोपीय यूनियन का स्कॉलरशिप, आर्समिस मेंटिस एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी दोस्त से जो गुफ्तगू कर रही थी उसमें यही नाम लिया था उससे। क्या वो स्कॉलरशिप के लिए कहीं जा रही थी? उससे मोबाइल वापस जेब में डाला।
اس کی ساری حساسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں سارا۔ اب وہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے آنے والی ای میل کا بتا کر اپنی دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالکل دم سادے کھڑا سنے کیا، اسے صرف یورپ کی اس یونیورسٹی کا نام سننے میں دلچسپی تھی جہاں وہ جا رہی تھی۔ نہیں، اسپین کی ٹیسٹو نہیں، بلکہ ترکی کی سبھانچی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جیہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ ترکی، استنبول، 5 ماہ۔ اس سے بے یقینی سے پردوں کے درد سے جھلکتے منظر کو دیکھا، اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی دوست کو سبانچی میں ہیڈ اسکارف پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی، اسے لگا اس سے پیشانی بھی پسینہ آ گیا ہے۔ جیکٹ کی آستین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ میں لگے کملوں سے ہاتھ ٹکرایا۔ بے خیالی میں ہونے والے اس عمل سے کملہ لڑک گیا، نیچے گھاس سی، اس سے وہ ٹوٹا نہیں، لیکن پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھتے دیکھا۔ وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا، وہ اتنی بے وقوف یا لاپرواہ نہیں تھی، اس کی حسیات کافی تیز تھیں۔ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی، بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے چھوڑتے کہنے لگی۔ وہ دوسری دفعہ چونکا تھا۔ تھینک گاڈ، اس بات پہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کو نہیں کہا۔ عجیب لڑکی تھی یہ۔ چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا، اسے ان لوگوں سے نہیں ملنا، اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ اس سے بھی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو پوری طرح سے پھنس جائے گا، کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ؟ اس سے گردن موڑ کر لان کے میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا۔ وہ لفافہ جس پر ایک روز قبل کی مہر درج تھی اس سے علیحدہ کیا، پھر اندرونی جیب سے پین نکالا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لفافے کے اندر رکھا چوکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا، ویلکم ٹو سبھانچی۔ یہ اس کو چونکا دینے کے لیے بہت ہوگا، کسی اور مقصد سے لیے کہ لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اسے ٹھیک سے اس سے بند کیا۔ اندر وہ اپنی دوست کو ابھی تک برسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا، میز پہ رکھا بوکے اٹھایا اور وہ تلاشی نگاہوں سے گھر کو دیکھا۔ کدھر رکھے وہ اس کو؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب سے پہلے حیا دیکھے، اس کے ماں باپ نہیں۔ حیا، یہ نام بھی کتنا غیر مانوس تھا نا۔ اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے، شاید وہ کھلا ہو۔ یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کی دوسری طرف آیا۔ کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا، لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی اس میں سے وہ یہ بوکے اندر رکھ سکتا تھا۔ کھڑکی اس طرح سے بنی تھی کہ باہر کی طرف شیشے کے پٹے اور اندر کی طرف گرل تھی۔ گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بوکے اس کے اندر سے گزار کر سامنے کاؤنٹر پر رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے پہلے شیشے والے پٹ کو کھولنا ہوگا۔ اس سے بس 2 دفعہ کھینچا اور پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی۔ دیسی چیزیں، خیر اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی۔ نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس سے کاؤنٹر پہ رکھا اور پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ صبح جو بھی وہ پھول دیکھے گا لفافے پہ درج نام پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا یہ اس سے ابھی طے کرنا تھا، لیکن جو بات اس سے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک انچاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔
گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا